बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली मरतबा खुलकर इमरान खान के हक़ में मैदान में आ गई है। क्या वाकई इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बयानात दे रही है, या फिर इसके पीछे कोई और खेल है और वो पाकिस्तान की क्या इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं? व्यूअर्स, इस पर तफसील से हम बात करेंगे और फिर सदर आरिफ अलवी साहब के कुछ इंकशाफात, इमरान खान आर्मी चीफ किसको बनाना चाहते थे, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नून लीग जो है वो छोटी पार्टीज़ के पीछे क्यों पड़ी हुई है, पंजाब में इत्तेहाद नहीं होगा, नून लीग अपने ऊपर और अपने वोटर पर कितना एतमाद रखती है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं, एक स्टेटमेंट जारी हुआ और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। अगर मुजरिम नवाज की नाअहली ख़त्म करने की कोशिश की गई तो इमरान खान को भी रिलीफ देना पड़ेगा। ये पीपल्स पार्टी का मुतालबा पहली मरतबा बराह रास्त सवाल उठाकर कर दिया गया है। व्यूअर्स, बात सियासी है, लेकिन ये दुरुस्त है कि अगर नवाज शरीफ को अदालतों से एक इश्तिहारी मुजरिम होने के बावजूद रिलीफ दे दिया जाए और उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने की कोशिश की जाती है, तो फिर जेल में इमरान खान का रहना, खामखा कैद में इमरान खान को रखा गया, यानी इमरान खान को भी फिर रिलीफ देना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब का ये बयान सामने आया और फिर वो ये भी कहते हैं कि तराजू के पलड़े आपको बराबर करना पड़ेंगे, और अगर आपने तराजू के ये पलड़े बराबर नहीं किए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मुल्क के अंदर एनार्की फैलेगी, पाकिस्तान की आइंदा हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिसका वजूद ही काबिले नफ़रत बन जाए और लोग उस पर तनकीद करें तो फिर वो हुकूमत नहीं करेंगे, अपनी जस्टिफिकेशन में अपना ज़्यादा वक्त जो गुजारेंगे कि देखो हम नून लीग जो वाले जो हैं वो अवाम की ताकत से, वोट से इंतखाबात जीत कर आए और हमने सहारों और बैसाखियों के सहारे हम इस मैदान में नहीं खड़े, बल्कि हमें पाकिस्तान की अवाम लेकर आई। अब व्यूअर्स, सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नवाज नहीं शहबाज होगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से ये बात आई और मैंने कल के अपने वीलॉग में तफसील के साथ आपको ये खबर दी थी कि नवाज की चौथी बारी का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा और शहबाज शरीफ को ही सेलेक्टर्स दोबारा सेकंड इनिंग्स खिलाएंगे। यही बात अब खुर्शीद शाह साहब भी कर रहे हैं कि नवाज की चौथी इनिंग्स से कल मैच में शदीद बारिश की पेशन गोई है, इनिंग्स शुरू होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। और फिर जो सबसे अहम सवाल उन्होंने आज उठा दिया है कि काजी साहब जो हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, अगर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली के मामले पर रिलीफ देंगे तो फिर ये उनकी साख्त पर भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और काजी के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो अपना फैसला 6 साल बाद रिवर्स करें, और वो भी एक शख्स को रिलीफ देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बहरहाल इस मामले पर एक आइनी पोजीशन ले चुकी है और अब काजी इसको रिवर्स नहीं कर सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए सियासी नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल करने से नवाज का मसला हल नहीं होगा, क्योंकि किसी अदालती फ़ैसले को किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस पर सिर्फ आइनी तरमीम ही की जा सकती है, और इस पूरे मामले में आइनी तरमीम नहीं हुई बल्कि आपने कानून साजी की। पार्लियामेंट एक्ट का जो मामला है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में ये बात ज़रूर उठाई जाएगी। राना सनाउल्लाह बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसे पॉलिसी बयान बनाकर इस वक्त मैदान में इसको रख दिया है, और देखना ये होगा कि नून लीग वाले इस बयान के ऊपर क्या बयानियाँ जो है वो बनाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, नून लीग पे ना बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, क्योंकि आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ना 2 धड़े हैं, एक शहबाज शरीफ का धड़ा और दूसरी तरफ नवाज शरीफ का धड़ा। नवाज शरीफ के धड़े के लोग जो हैं उसमें मरीम नवाज उसे लीड करती हैं। शहबाज शरीफ के धड़े के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने 2 साल पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के मज़े लूटे, और नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले वो ये कहते रहे कि मियाँ साहब अपने भरोसे आइएगा, हमारे पे ना रहिएगा, और अभी हालात जो हैं यानी गुड टू सी वाली अदलिया के सामने हम आपको पेश नहीं कर सकते। कहना वो ये चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब अगर आ गए
اور انہوں نے آ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیانات دے دیے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. اگر انہوں نے آنے کی ضد کر ہی لی ہے تو پھر کیا ہوا, شہباز شریف صاحب بھاگ کر آئے اور انہوں نے پھر سمجھایا کہ بھائی جان ہاتھ ہولا رکھو, اور اگر آپ واقعی آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. ویور سوال یہ ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتا, نون لیگ کو بھی اندرونی طور پر یہ بات معلوم ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نواز صرف ایک فرنٹ جسے کہنا چاہیے نا کہ فرنٹ فیس ہے پارٹی کا, الیکشن کے لیے اسے استعمال کیا جائے گا. نون لیگ کی مجبوری ہے, نواز کی تاحیات نااہلی والا ایشو اس کے گلے پڑے گا اور نون لیگ ذہنی طور پر آخری لمحات میں شہباز شریف کو ہی وزارت عظمیٰ کے لیے پچ پر لے کر آئے گی. اور یہ سوال کہ عمران کی غلط سزا اور خام خواہ جیل میں قید کا اعتراف پاکستان پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے, اور خورشید شاہ صاحب نے جو بات کی نواز کو ملنے والے ریلیف کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کو اتنا برا لگ رہا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے وفا نہیں کی, اور جو وعدے کیے گئے اور جس طرح ہم نے جنرل باجوہ کے کہنے پر حکومت کا تختہ الٹا ابھی اس سے مکر گئے نا, آپ کو یاد ہوگا یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے جس پہ وہ کہتے تھے کہ میں نے شہباز شریف کو بلایا اور کہا, آصف علی زرداری صاحب کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ کہ ہمیں حکومت کو اب گھر بھیج دینا چاہیے, جس پر شہباز شریف نے کہا کہ او کیویں ہوئے گا, تو پھر زرداری صاحب نے پھر پلٹ کر یہ کہا کہ میں تانوں کر کے وکھانا, تو پھر وہ جو کر کے انہوں نے دکھایا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اور اب وہ کہیں گے جناب ہمارا اس پہ کوئی عمل دخل نہیں تھا, اسٹیبلشمنٹ اس میں کہیں بھی شامل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی غلط بیانی ہوگی جو ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا کر سکتی ہیں, چونکہ جو ریلیف نواز شریف کو ملا اور ان کی گڈی جس گھر سے اس وقت اڑائی جا رہی ہے وہاں پر اب بہت سارے سوالات پاکستان پیپلز پارٹی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے. ویورز, یہ سوال کہ یہ جو پلینگ فیلڈ ہے, قاضی صاحب اس پلینگ فیلڈ کے اندر اپنا کیا کردار ادا کریں گے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے معاملے پر ایسا ہوتا ہمیں جو ہے وہ اس حد تک ضرور نظر آ رہا ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے تو نواز شریف کو اس ایشو پر ریلیف مل سکتا ہے. قاضی صاحب کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا, وہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں اپنے ہم خیال ججز کو بٹھائیں گے, تشریح کریں گے اور معاملہ جو ہے وہ نمٹا دیا جائے گا, کیونکہ ریلیف ایسے ہی دیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہ پلینگ فیلڈ جس کے لیے وہ تقاضا کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انہیں دے گی, اور کیا نواز شریف ان 3 ماہ کے اندر یعنی الیکشن سے پہلے 3 ماہ کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو منانے میں کامیاب ہوں گے, انہیں یقین دلانے میں کامیاب ہوں گے کہ جس ہیرے کی آپ کو تلاش تھی وہ ہیرا آپ کے سامنے موجود ہے, اور اب اس ہیرے کے ذریعے آپ اپنی دکان کو چمکا سکتے ہیں. ویورز, عمران کے لیے یہ سوال کہ ریلیف کی آخری امید کیا قاضی صاحب ہیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے ہی عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے. آج ملے, کل ملے, 2 سال بعد ملے, 1 سال بعد ملے, خان صاحب کو ریلیف کسی بھی مقدمے میں جب بھی ملے گا وہ سپریم کورٹ پاکستان سے ہی ملے گا. آپ کو بتا دیں کہ 2 سائفر کیسز میں ضمانت کی درخواستیں جو ہیں اور اسی کیس میں فرد جرم عائد کیے جانے کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے, جن کی سماعت اگلے چند روز میں متوقع ہے. اور عمران خان نے ان درخواستوں میں یہ پوزیشن لی ہے کہ 200 سے زائد مقدمات صرف اور صرف ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے قائم کیے گئے اور ریاستی مشینری کا استعمال ان کے خلاف بھرپور طریقے سے ہوا. قاضی صاحب کو اس نقطے پر بھی رولنگ دینا ہوگی اور اس کا فیصلہ میرٹ پر کرنا ہوگا. عمران خان کی اب آخری امید پاکستان کی سپریم کورٹ ہی ہے, اسی لیے خورشید شاہ صاحب کی بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے. پھر ویورز, یہ سوال کہ عمران خان کے جیل میں سینچری اور پھر پی ٹی آئی نے کیا کھویا کیا پایا. آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کو جیل میں آج تقریباً 100 دن جو ہے وہ پورے ہو گئے, اور جو ان کی جیل ہے نا اس کی مدت کو بڑھا دیا گیا ہے. یہ جیل پاکستان کی کسی عدالت نے نہیں دی آپ کو, بلکہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ ان کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ جو ہے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. ویورز, یہ جو 100 دن کا کھیل اور آنے والے 100 دن کا جو کھیل ہے, اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سٹیٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر بخاری صاحب نے بھی دی, اور یہ بہت ہی الارمنگ ہے کیونکہ اس سے پہلے اتنا ڈائریکٹ
حملہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے نہیں کیا گیا. اگر میں غلط ہوں تو آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون عوام کی نہیں کسی شخصیت یا ادارے کی فیورٹ ہو سکتی ہے. نیر بخاری صاحب کو تو اب تک اٹھا لینا چاہیے تھا. نیر بخاری صاحب نے جس طرح سے یہ اشارہ کیا وہ فیورٹ شخصیت کیا پاکستان کی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے قاضی صاحب ہیں یا پھر پاکستان جس طرح انہوں نے کہا نا کہ ادارے کی فیورٹ, تو کیا وہ قاضی صاحب کی عدالت ہے جو ان کی فیورٹ ہے؟ تو یہ تشریح ان سے کروانا بہت ہی ضروری ہے. لیکن پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ یہ شخصیت کون ہے اور پھر یہ ادارے کی فیورٹ ہو سکتی ہے. وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ حقیقت پوری قوم کے سامنے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کر یہ بیان جو ہے وہ پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے دیا. ویورز, اس کے پیچھے کھیل پتہ کیا ہے؟ کھیل یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے شروع کر دیں اور ڈائریکٹ حملے بھی ہوں گے. یاد رکھیں, ابھی تو صرف اشاروں کنائیوں میں بات ہو رہی ہے نا, علامتی گفتگو کرتے ہیں کہ ایک شخصیت ایک ادارہ فیورٹ ہو سکتا ہے اور پھر لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی, امپائر ساتھ مل گیا, طاقتور لوگ, اسٹیبلشمنٹ, یہ سب نام لیے جاتے ہیں. وہ دن دور نہیں ہے جب پیپلز پارٹی ڈائریکٹ نام لے کر کہے گی کہ دیکھو انہوں نے جب ووٹ کو عزت دو کی بات کی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے, جب انہوں نے کسی اور کو عزت دو کی بات کی تو ہم نے اپنی راہوں کو ان سے جدا کر لیا. یہ باتیں ہوں گی اور وہ دن دور نہیں ہے جب یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی وطن کی محبت میں, مٹی کی محبت میں یہ نہیں کر رہی جو ڈیموکریسی جس کا یہ نعرہ لگاتے ہیں جناب, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. یہ جو ریونج لے رہے ہیں نا اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, سارا انہیں یہ ہے کہ جناب ہمارا حصہ اور جو کیک آپ اکیلے کھا رہے ہیں اس میں ہمارا حصہ کیوں نہیں رکھا گیا. اور وہ کیک ان کے حصے میں نہیں آئے گا. اب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا, اسی لیے توپوں کا رخ اور جو تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر کے اپنا مطلب اور اپنی دکان جو ہے انہوں نے کارنر کی دکان جو ہے وہ کھولنا چاہتے ہیں, جہاں پر وزیر اعظم کا یہ بورڈ لگانا ان کی پہلی اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کی اپنی زندگی کی یہ سب سے درینہ خواہش. اور ویورز, صاحب آپ کو یہ بتا دیں کہ 100 دن مکمل ہوئے عمران خان کو جیل کے اندر. یہ تمام لوگ جو عمران خان کے نام پر سیاست کر رہے ہیں نا, انہیں یہ معلوم نہیں تھے کہ یہ 100 دن کے اندر عمران خان کو کس کس تکلیف سے گزارا گیا, کون کون سا سیاسی انتقام جو ہے ان سے لیا گیا. عمران خان کے نام کو استعمال کر کے اپنی دکانیں تو خوب چمکا رہے ہیں. کچھ لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, کئیوں نے اپنی دکانیں عمران خان کے نام پر چلائی, اپنی سیاست چمکائی. وقت پڑا تو عمران خان کو چھوڑ کر چلے گئے, ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی. عمران خان کے ساتھ جب تک موجود تھے ان کی حیثیت پلس ہوتی گئی. عمران خان کو جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو عمران خان کو انہوں نے چھوڑ دیا. آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک پیراسائٹ کا کام کر رہی ہے, جو آپ کے جسم پر جس طرح کوئی پیراسائٹ نا خون چوستا ہے نا, اسی طرح یہ تمام لوگ جو ہیں وہ خون چوس کر زندہ رہنا چاہتے ہیں. اور یہ سیاسی خون جو چوس رہے ہیں شاید ان کی زندگی جو ہے اب اسی خون کی مرہون منت ہے, اسی بیان کی مرہون منت ہے کہ عمران خان کا نام لو اور جتنا ہو سکے اس سے فائدہ حاصل کرو. ویورز, آپ کو بتائیں کہ 100 دن کی یہ کہانی ہے. عمران خان کو جیل میں رکھا گیا. 5 اگست کو توشہ خانہ کے تیز رفتار جج نے بلٹ ٹرین کی رفتار سے کیس کا ٹرائل کیا. عمران خان کے وکلاء کو بلایا گیا. دوسری طرف عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کے کلرک کو اغوا کیا گیا. فائلز گم ہوئی. خواجہ حارث کے توشہ خانہ کے جج ہمایوں دلاور کی عدالت پہنچنے سے پہلے فیصلہ سنا دیا گیا اور یہ شاید پاکستان اور عدالتی تاریخ کا تیز ترین فیصلہ تھا جو لکھوایا گیا. 30 صفحات کا یہ فیصلہ صرف 15 منٹ میں لکھا کر سائٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے. فیصلہ سناتے ہوئے ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اسلام آباد پولیس کی بجائے لاہور پولیس زمان پاک پہنچ جاتی ہے. جیسے انہیں فیصلہ پہلے سے پتہ تھا, زمان پاک کو سیل کر دیا گیا. چاروں طرف سے پولیس نے ایسے زمان پاک اور عمران خان کو گھیرا جیسے کوئی بہت بڑے مجرم اور مفروض شخص کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچتی ہے. ان سے کچے کے ڈاکو نہیں پکڑے جاتے, لیکن ملک کا اور پاکستان کا جو مقبول ترین لیڈر تھا اسے پکڑنے کے لیے پوری ریاستی مشینری کو استعمال کیا گیا. عمران خان کے گھر کی دیواریں پھلانگی جاتی ہیں, دروازے توڑے جاتے ہیں. عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا. وکلاء کے مطابق عمران خان کو زبردستی توڑ پھوڑ کر کے گرفتار کیا گیا, دروازے توڑے گئے اور پھر اڈیالہ جیل کی بجائے انہیں عدالتی حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اٹک جیل منتقل کر دیا جاتا ہے.
व्यूअर्स, यहाँ से इमरान खान का इम्तिहान शुरू हुआ। पहले उन्हें तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमाए जाते रहे। वकला को मिलने नहीं दिया गया, फिर बिस्तर ऐसा दिया गया जो गीला था, टपकती छत थी, पानी रात को जानबूझकर छोड़ दिया जाता, फिर सेल में कीड़े मकोड़े छोड़े गए, उन्हें हर तरह की अजियत दी गई, प्राइवेसी को पामाल किया गया, वॉशरूम तक नहीं दिया गया, नज़र रखी जाती रही सीसीटीवी के ज़रिए कि इमरान खान किस हालत में है, बीमार हुए डॉक्टर की सहूलत तक नहीं दी गई, घर का खाना जासूस बिठा दिए गए, छोड़ दिए गए, इमरान खान पर नज़र रखी गई, और फिर क्या होता है कि तोशा खाना का पोल खुला, सज़ा मुअत्तल हुई, इमरान खान बरी हुए तो फिर साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई, बग़ैर इमरान खान को पेश किए उनका जुडिशल रिमांड किया गया। ऐसे ही जज पहले किसी जज ने मुलजिम को बग़ैर पेश किए रिमांड दिया तो इस जज की नौकरी चली गई, लेकिन यहाँ जज अभी तक केस की समाअत कर रहा है और इसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया सबके सामने है। खुद को दलेर जज कहलाने वाला जज का रवैया भी सबके सामने है और सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी सबके सामने है, जहां अभी तक साइफर केस में ज़मानत और ट्रायल ख़त्म करने का केस नहीं लग सका और लोग जो हैं वो इमरान खान के नाम के ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी, हमें हिस्सा ना मिला, तो फिर देखो हम इमरान खान के नाम को लेकर सड़कों पर आ जाएंगे। खुदा के लिए इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करना बंद करें। अगर आप ये समझते हैं, और अगर इमरान खान की जगह कोई और भी होता और आप ये समझते कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो असूलों के साथ खड़े हों। और असूल ये नहीं कहते कि अपनी दुकान और अपने बच्चे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए इमरान खान का आप नाम इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, सवाल कि दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी के साथ क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको याद होगा कि पूरी पार्टी इधर उधर हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ, बात करने वालों की ज़ुबानें बंद हुई और जो सवाल करने की बजाय सिर्फ तंज़िया मुस्कुराते थे उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन क्या इमरान खान का वोट बैंक कम हुआ? क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हुई? क्या लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतशिर हुए? क्या लोगों ने नवाज शरीफ को अपना वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम किया? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी के बजाय हर रोज़ इजाफा हो रहा है। जब आप किसी को सियासी विक्टिमाइज करते हैं ना, विक्टिमाइजेशन का एक ज़बरदस्त किस्म की एक मिसाल है पाकिस्तान की आवाम के सामने। तो आवाम को ये पसंद नहीं आया कि एक मुजरिम जिसके ऊपर सज़ा और फिर सज़ा के बाद नाअहली की तलवार, आपने उसे रियासती प्रोटोकॉल दिया, गवर्नर हाउस में उसे मेहमान बनाकर पेश किया जाता है, वो पहुंचता है पूरे लाहौर लश्कर के साथ, उसे इज़्ज़त दी जाती है। जिसे सज़ा सुनाई गई उसे आपने आज़ाद छोड़ दिया और जिसे अभी पाकिस्तान की किसी अदालत ने सज़ा नहीं सुनाई, आप उसे बंद करके जेल के अंदर जो है वो फैसले दे रहे हैं। व्यूअर्स, इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जितनी भी जमातें हैं, जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, ये इमरान खान को और इस जमात को वक्ती तौर पर गिरा तो देंगे, लेकिन ये वक्त बदल जाएगा और वक्त के चक्कर को नवाज शरीफ से बेहतर कौन समझता है, जो आज इन सड़कों पर वज़ीर-ए-आज़म बनकर एक एक्टिंग कर रहे हैं ना ये भाई साहब। इनको मालूम पड़ जाएगा कि वो हुकूमत जो किसी के भरोसे और बैसाखियों पे खड़ी होती है ना, वो ज़्यादा देर नहीं चलती। और फिर आप ये दोबारा से नारा बुलंद कर रहे होंगे, मुझे क्यों बुलाया और मुझे फिर क्यों निकाला। पहले तो कहते थे ना मुझे क्यों निकाला, अब ये कहेंगे मुझे क्यों बुलाया, इससे अच्छा तो मैं लंदन में बैठा हुआ था और वहाँ पर कम से कम उम्मीद तो थी कि किसी दिन हम पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर भी हमारे साथ जो है वो दुश्मनों जैसा सलूक किया गया, धोखा हुआ, बुलाया और धोखा किया गया। ये नवाज शरीफ का अगला नारा होगा। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब और नून लीग जो है ना वो रुक नहीं रही और नून लीग ने छोटी पार्टियों को घेरने का मिशन जो है ना वो अब शुरू कर दिया है। नून लीग की बलूचिस्तान में बाप और JUI और सिंध में MQM और पीर पगाड़ा के घेरने की कोशिश का ये मामला है। आपको बता दें कि नून लीग को PTI की मकबूलियत और अब तक के अवामी सर्वेज और पोल्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आने वाली वाज़े बर्तरी से ये डर लगना शुरू हो गया कि वो पंजाब में कहीं हार ना जाए और हुकूमत बनाने के लिए
ان کے نمبرز کم نہ ہو جائیں، اس لیے وہ پہلے سے سندھ اور بلوچستان کی چھوٹی مگر فیصلہ کن نمبرز رکھنے والی جماعتوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے وہ ان جماعتوں کو یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ ہم بھی اقتدار میں آئیں گے، لہٰذا آپ کے پاس ہمارے علاوہ کسی اور پارٹی کے ساتھ الائنس کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دکھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اسی لیے وہ عمران خان کا نام استعمال کر دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ للکار رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ وار گیمنگ کر لی ہے، اور یہ جو محاذرائی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی نوعیت اتحاد پر مبنی ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف کیا جائے گا۔ نواز، شہباز اور نون لیگ نے ایم کیو ایم، باپ، جے یو آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنس کی بات چلا کر دراصل پاکستان پیپلز پارٹی کو زیرو کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ زرداری کے میدان میں آ کر ان پارٹیوں کے ساتھ سودے بازی کرنے سے قبل ہی نون لیگ نے یہ کام شروع کر دیا ہے اور اپنی صف بندی ایک طرح سے مکمل کر لی ہے۔ ویورز، یہ سوال کہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ نون لیگ کا الائنس، اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم اور حکومت پارٹ 2 کیا چاہ رہی ہے؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ نون لیگ کو بظاہر انتخابات میں اکیلے ہی حکومت بنانے کے لیے درکار 172 نشستیں نہیں ملنے والی، اسی لیے پرانے فارمولے کے تحت چھوٹی جماعتوں کو گھیر گھار کے نون لیگ کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ سوال کہ ٹوٹی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کا خوف نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے ذہنوں پر کیا سوار ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو الیکشن سے 3 ماہ پہلے آپ نے چھوٹی پارٹیوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ ایک خوف ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ٹوٹنے کے بعد بھی یہ جماعت جو ہے نا وہ ٹوٹ نہیں سکی۔ ایک سیاسی تھریٹ کے طور پر پاکستان تحریک انصاف آج بھی میدان میں موجود ہے۔ ویورز، ایک خبر کے پی کے جو نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ کے پی نگران وزیر قانون نے نئے نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے لیے گورنر کو سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کے درمیان مشاورت کروانے کے لیے خط لکھ دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر کھٹک کے ساتھ لوٹا بن جانے والا محمود خان اب مشاورت کس حیثیت سے کر رہا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اور پھر محمود خان پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں جا چکے، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ کس حیثیت میں مشاورت کر سکتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم قانونی سوال ہے، چونکہ صوبے میں سابق اسمبلی میں اکثریتی جماعت ہونے کے باعث یہ آئینی اختیار پاکستان تحریک انصاف کا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کریں۔ اب محمود خان کی آئینی حیثیت پر ایک بہت بڑا قانونی سوال کھڑا ہو چکا ہے اور وہ متنازع ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا اور یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے تھا۔ ویورز، ایک تو اسد عمر صاحب کے حوالے سے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے ایک انکشاف کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ جا کر ان کی سفارش بھی کی اور وہ کئی دوستوں کے حوالے سے یہ بات بھی کر چکے، اور خان صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ ان لوگوں نے، اور 2-3 اور لوگ تھے جس میں فواد چودھری بھی ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کی جس سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر کا مورال جو ہے اسے دھچکا پہنچا، لہٰذا ہم اسد عمر کو اپنی پارٹی میں نہیں لیں گے۔ ویورز، اسی یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر نا ایک آپ نے ماضی کے اندر جو پروپیگنڈا تھا وہ ضرور سنا ہوگا کہ آرمی چیف جو جنرل عاصم منیر ہیں، ان کی تعیناتی میں رکاوٹ ڈالنے کی عمران خان نے کوشش کی۔ اب یہ بیان جو ہے نا خان صاحب کے حوالے سے، اور یہ حمایت میں صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کی تقرری سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی نے کوئی مخالفت نہیں کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو پیغام دو کہ آرمی چیف لگانے کی چوائس اور فیصلہ آپ کا ہے۔ اچھا دیکھیں، ماضی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کامران خان کا وہ شو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نئی حکومت آ جائے اور پھر یہ فیصلہ کر لیا جائے۔ پاپولر فیصلے پاپولر حکومتیں کرتی ہیں، اور وہ حکومت پاپولر نہیں ہو سکتی جو 13-14 جماعتوں کو ملا کر بنی ہو۔ یہ چوروں ڈاکوؤں کا ایک گروہ تو ہو سکتا ہے، وہ کسی طرح بھی پاکستان کی ایک پاپولر حکومت کے اس ڈیفینیشن پہ فال نہیں کرتا۔ تو خان صاحب نے اس تناظر میں یہ بات کہی تھی، لیکن یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ آرمی چیف کے عمران خان بات ہی کر سکتے تھے نا، رکاوٹ کیسے ڈالیں گے؟ فیصلہ تو یہ نواز شریف کا تھا، فیصلہ تو یہ شہباز شریف کا تھا، اور وہ آپ کو سین یاد ہوگا جس میں
शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कान में कुछ कह रहे हैं। तो ये कहना कि ये इमरान खान नहीं चाहते थे, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और सिर्फ इमरान खान को इस पूरे के पूरे खेल से दूर रखने के लिए, यानी एक और महाज से इमरान खान को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ये किया गया कि देखें जी आपकी कुर्सी पर, देखें मसला यहाँ पर ये है कि अगर ये इख्तियार इमरान खान का था तो फिर इमरान खान ने फैसला करना था, अगर ये इख्तियार नवाज शरीफ का था तो नवाज शरीफ ने फैसला करना था, और अगर ये इख्तियार शहबाज शरीफ का था तो फिर ये शहबाज शरीफ ने करना था। ये कहना कि जी फलां बंदे को इस्तेमाल किया गया, ये सिर्फ थ्योरीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिसने आर्मी चीफ बनना था वो अब इस वक्त मुल्क के सपा सलार हैं और वो बन गए, उनके नसीब में था, उनकी किस्मत में था, और किस्मत की बात ना मैं उस पर यकीन रखता हूँ, कोई टाल नहीं सकता। ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।